السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، قربانی کے بارے میں جو مسائل چلتے ہیں اور کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں جس میں کافی کنفیوژن اور تشویش کا ہمارے ساتھی شکار ہو جاتے ہیں، انہی مسائل میں سے ایک اوجڑی کا مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ کہتے ہیں بھئی حرام ہے، بہت سے کہتے ہیں بھئی مکروہ ہے، کوئی کہتا ہے مکروہ تحریمی ہے، کوئی کہتا ہے تنزیہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ بھئی کھانا جائز ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس بارے میں معتدل اور صحیح بات آپ کے سامنے بتانے کی ہم کوشش کریں گے۔ دیکھیے، حلال جانور جو بھی ہیں، قربانی کے ہوں یا ویسے بھی ہو، ان میں کون کون سے اعضاء حرام ہیں جن کا کھانا جائز نہیں ہے، اس بارے میں تو مستقل ایک کلپ ہم انشاءاللہ بنائیں گے اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ۔ آپ انتظار کریں، جلد ہی انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے۔ البتہ اوجڑی کا کیا حکم ہے؟ اوجڑی کا ہمارے بعض بریلوی مکتب فکر کے کچھ علماء ہیں، ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اوجڑی کھانا مکروہ ہے، بلکہ بعض نے تو اوجڑی کو ان اعضاء کے ساتھ جوڑ دیا ہے جن کا کھانا حرام ہے، ایسا بھی ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، صحیح بات یہ ہے، صاف ستھری بات، آسان بات آپ کے سامنے میں عرض کروں، وہ یہ ہے کہ اوجڑی کھانا کسی کو اگر طبعاً پسند نہیں ہے، اس کی طبیعت نہیں کرتی، اس کا دل نہیں چاہتا تو نہ کھائے۔ گویا طبعاً اس کی کراہت ہے، آپ کا دل نہیں کہتا ہے، طبیعت نہیں چاہتی، مت کھائیں۔ بہت ساری دنیا میں حلال چیزیں ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جن کا وہ چیز حلال کھانے کا من نہیں کرتا تو نہیں کھاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کو حرام کر دیں گے ہم۔ طبیعت آپ کی نہیں چاہتی، مت کھائیں۔ اوجڑی کھانا بلا کراہت جائز ہے، حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھے سے اس کو گرم پانی میں ابال لیا جائے تاکہ اس کے اندر تھوڑا بہت بھی اگر ناپاکی کا اثر ہو تو وہ ختم ہو جاوے، اس کے بعد اس کو کھائیں۔ بلکہ علماء نے، جو ماہرین ہیں اس لائن کے، جو ڈاکٹرز ہیں، جو جانوروں کے ماہرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو اوجڑی ہوتی ہے اس میں جو پاخانہ ہوتا ہے، پاخانہ اور اوجڑی کے درمیان میں ایک جھلی ہوتی ہے، جب اس کو صاف کر دیا جاتا ہے تو اس ناپاکی کا ذرا بھی اثر اوجڑی میں نہیں آتا۔ جب نہیں آتا تو جو لوگ کھائیں اس میں پھر ہم ان کو کیسے منع کر سکتے ہیں؟ آپ کا دل نہیں چاہتا، نہ کھائیں، دوسروں کو منع تو نہ کریں۔ ایک حلال چیز ہے، حلال غذا ہے، اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خلاصہ یہی ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں کہ جن علماء کی کتابوں میں اس کو مکروہ لکھا گیا ہے، اس سے طبعاً کراہت مراد ہے، شرعاً نہیں۔ کراہت کی بھی دو قسم ہیں، ایک ہوتا ہے طبیعت آپ کی نہیں چاہتی، آپ وہ کام نہ کریں، اور ایک ہوتا ہے کہ شرعاً وہ چیز ناپسند ہے۔ وہ شریعت کے اعتبار سے مکروہ نہیں ہے، البتہ وہ طبیعت کے اعتبار سے کسی کو اگر مکروہ لگے، ناپسند ہو، تو اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھائے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔